یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 672. November 5, the year 2004, my wise in Austin in Texas. Ya Ali Madad. ऑस्टिन जमात को मेरा सलाम. सुखी रहो, आबाद रहो, दीन और दुनिया की मौला नियामत देवे, तंदुरुस्ती देवे, बलाए आफतें दूर करे, ईमान ज्यादा करे, दसवन शुक्रित में पूरा रखे और मौला रोजी रिज़्क़ में बरकत दे. जीरे वाला एक ज्ञान महारस पीर भणावे सदर मारा मोमन भाई तमें अमी रस पीवाने गोरे वाला जर जामने इमाम पर सलवात पढ़ोगे. फिर कहते हैं कि ये बहुत मजे का गिनान महारस पीर सदरुद्दीन ने बोला है. मोमन भाई अमी रस पीवा ने आवो, हादर जामो ने पाए पड़ी, वधावो ते कायम स्वामी. कैसे शब्द है, कितना अच्छा पैगाम है इसमें. आज मिंदर रड़ियामो नदी से मैं देख रहा हूँ, मिंदर जमात खाना भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं. ये मंदिर है. एक्चुअली मंदिर का मतलब मकान होता है, लेकिन यूज के अंदर मंदिर क्या आता है कि जहाँ खुदा का नाम लिया जाए, इबादत की जाए. ये जमात खाना मंदिर है. रड़ियाम नदी से बहुत खुशी वाला दिखता है, खूबसूरत दिखता है. और इसके अंदर रूड़ा कहते हैं अच्छे को. संत पधारे आज साधु पढ़ा गया, यानी इन मोमनों को जो आप लोग बैठे हैं ना, इसकी तरफ इशारा है पीर सदरुद्दीन का कि नेक अच्छे पाक दिल वाले, इबादत करने वाले, मजहब पे चलने वाले ये संत साधु आए हैं. हमारे इन गिनानों के अंदर जो पीरों ने पैगाम दिया है, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, समझ नहीं आती. लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं और हमें समझ आती है तो पीरों ने कैसे कैसे पैगाम दिए हैं और कितने मोहब्बत और प्यार से हमारे पीरों ने बुलाया है. जीरे वाला, ए मेरे प्यारे जीरे भाई रे, ए मोमन मन एम जान, जो इस तरह से हमें पुकारा मोहब्बत और प्यार से. ये जो आज हम अमी पीते हैं, हम गठपाट नहीं पीते, नियाज पीते हैं, अमी पीते हैं. घटपाट जो है ना वो ठाम वासन का नाम है.
پلیٹیں ہیں، پیالیاں ہیں، کمبھ ہے، اس کو گھٹ پاٹ کہتے ہیں۔ وہ جو پانی نور کا ہے اس کو گھٹ پاٹ نہیں کہتے۔ اور آج میں نے سنا اس نئے بچے نے بہت اچھی طرح سے بولا گھٹ پاٹ استھاپنا لم میرے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا بولتے ہیں نیاز استھاپنا لم میرے، یہ غلط ہے۔ نیاز تو امی ہے، نور ہے، اور نیاز مولا خود بناتا ہے، ہم کیا اس کی استھاپنا کریں گے، وہ تو پاک پوتر چیز ہے۔ یہاں استھاپنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھٹ پاٹ کی کریا شروع کرتے ہیں، اور جب ہی ہم ساتھ نیاز پی لیتے ہیں تو پھر پکار ہوتی ہے گھٹ پاٹ اتھاپن جی کریا، یعنی ابھی سب نے پی لیا ہے، اب یہ ٹھام واسن ہم اکٹھے کرتے ہیں، یعنی کہ گھٹ پاٹ کی کریا جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ اچھی طرح سے بند کر کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں، دعا جو اللہ میرے گھٹ پاٹ قائم کرن جی، نیاز قائم کرن جی نہیں، گھٹ پاٹ قائم کرن جی، کہ مطلب یہ ہے کہ گھٹ پاٹ کی یہ جو کریا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ یہ کریا بہت اونچی ہمارے مذہب میں۔ دعا 3 وقت کی بڑی ضروری ہے، دعا کا درجہ بہت ہے، اور ایمان سلامت رکھنے کے لیے دعا سخت ضروری ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو آدمی دعا نہیں پڑھتا اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان ڈھچو پچو ہے، کہیں بھی ہو۔ اگر جماعت نے 7 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو دینداروں کدھر بھی ہو 7 بجے دعا پڑھو۔ اگر جماعت نے 7:30 کا ٹائم رکھا ہے تو 7:30 کا، آج جمعہ ہے تو 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے وقت پہ دعا پڑھو۔ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے، رستے میں ہو تو چلتے چلتے دعا پڑھو، بائسکل چلا رہے ہو تو دعا کا وقت آ گیا تو سائیکل چلاتے رہو، دعا پڑھتے رہو، موٹر گاڑی چلا رہے ہو تو ڈرائیونگ کرتے رہو، دعا پڑھو۔ دعا کا ٹائم کبھی نہیں چھوٹا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، تھوڑا پانی دو۔ بہت سی ایسی چیزیں دینداروں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وڈیل، وہ وڈیل سناتے ہیں۔ باپ سے بیٹا سنتا ہے، وہ بیٹا اپنے بیٹے کو سناتا ہے، اس طرح سے اس کو بولتے ہیں اورل ہسٹری۔ کئی چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں اور اورل ہسٹری میں آتی ہیں۔ بمبئی میں ہمارے ایک بزرگ تھے سید مشتاق علی دیدار علی۔ یہ جو مشتاق علی تھے ان کے باپا تھے دیدار علی۔ جب ایران سے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ 1842 میں 1842 میں آئے تو ان کے ساتھ 2000 سولجر تھے، خود کی فیملی تھی۔ اس طرح لگ بھگ 2,500-3,000 کا یہ رسالہ انڈیا آیا۔ ان میں یہ سید دیدار علی بھی تھے۔ اور جماعت کے اندر جو اسلامک چیزیں ہوتی تھی، نماز ہے، نکاح ہے، فاتحہ وغیرہ ہے، تو یہ دیدار علی بولا کرتے تھے۔ تو گزر گئے تو ان کے بیٹے کو امام نے، سید مشتاق علی کو امام نے مقرر کیا۔ یہ سید مشتاق علی بڑے بزرگ تھے، 96 ایئرس کی ایج میں گزر گئے، اور مجھے ایسا خیال ہے کہ 50s سے پہلے گزر گئے، 49 یا 48 میں گزر گئے۔ مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کے 3 جومے اس نے دیکھے، 3 جوموں کی خدمت کی۔ تو یہ میرے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ مولا نے ان کو حکم کیا ہوا تھا کہ جون اور جولائی 2 مہینے تم میتھران جایا کرو، ٹھنڈی جگہ ہے، تو جایا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی مجھے کالج سے چھٹیاں ہوتی تو میں بھی کبھی ان سے چلا جاتا تھا۔ سارا دن مولا کی باتیں ہوتی تھی۔ انہوں نے بات سنائی، مولا ان کی روح کو اپنے نور میں رکھے۔ جب ہی مولانا علی شاہ پیری جوما میں تھے
تو جماعت خانے آیا کرتے تھے، اور جب یہ دعا کا ٹائم ہوتا تھا تو مولا نیچے مکھی کمڑیا کے بیچ میں زمین پہ بیٹھ کے خود دعا پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے، آپ میں سے 60 برس کے اوپر کے ہوگا، وہ ہماری جو پرانی دعا تھی، ہندی دعا، اس دعا میں ہم پڑھتے تھے، پہلے بولتے تھے دعا پڑھو دعا پڑھو دعا پڑھو، اولاد میرا حق نام گنو مولا علی ایمان سانجا جنا، اس کے بعد تسبیح ہوتی تھی اور پھر ہم دعا شروع کرتے تھے۔ تقصیردار بندو سرتا پاگنےگار، یا شاتو بخشیے بخشنہار، دعا تو پیر پڑھے بندو بینتی کرے۔ دعا پڑھانا پیر کا کام ہے۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو نماز رسول اللہ خود پڑھایا کرتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے کہ تو نماز پڑھا۔ جماعت کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ پیر پڑھتا ہے، لیکن پیر ظاہر بانے ہمارے سامنے نہیں ہے، تو جو لڑکا لڑکی دعا پڑھاتے ہیں، عورت مرد جو بھی، وہ اس وقت پیر کے جومے پہ بیٹھا ہے، پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے۔ آپ نے خیال کیا کبھی؟ وہ دعا نہیں پڑھا سکتا۔ مکھی صاحب امر ہے، ہاں امر شاہ پیر جو، ابھی مکھی صاحب کے پاس مکھی کمڑیا کے پاس جو امام کا امر ہے حکم، اس نے وہ حکم ٹرانسفر کر کے اس کو دیا کہ جو دعا پڑھاتا ہے، امر شاہ پیر جو، تو مکھی کا امر اس کے پاس آیا، یہ پیر کی طرف سے دعا پڑھاتا ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے وہ آدمی جو دعا پڑھاتا ہے، اس وقت وہ پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے، اور خود مکھی کانوڑیا بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ دعا پوری ہو گئی تو وہ واپس امر مکھی کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور مکھی صاحب پھر تسبیح نکالتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی جو کریا کرم ریت رسم ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے بھید ہیں، سگنیفیکینس ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ جو دعا پڑھانے والے ہیں ان کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، اور اگر اس کو وارہ ملا ہے تو گھر سے اچھی طرح سے نہا دھو کے آؤ۔ اسی طرح سے گھٹ پاٹ والا بھی ہے۔ گھٹ پاٹ کی کریا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن مولانا علی شاہ مابا پیری جامع میں تھے، جماعت خانے آئے تو جماعت دعا پڑھ رہی تھی۔ سرکار آئے، چپ چاپ نیچے بیٹھ گئے، اور جب یہ دعا پوری ہو گئی خانہ ودان کہی اور اٹھ کے کرسی پر بیٹھے۔ یہی اس بات کو میں یہاں ادھوری چھوڑتا ہوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ 1974 میں مولانا حضر امام کیگالی گئے۔ کیگالی میں نوا جماعت خانہ کھولنا تھا۔ جماعت بہت آ گئی ارد گرد سے، جماعت خانہ اتنا بڑا نہیں تھا، تو وہاں راجنس کی بہت بڑی دکان تھی، اس دکان کو صاف کر کے اس کے اندر جماعت بٹھائی گئی۔ مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے مولانا نے کہا میں 7 بجے آؤں گا۔ 7 بجے دعا کا ٹائم ہے۔ مکھی سلطان علی تھا، سلطان علی راجن مجھے کہتا ہے مشنری صاحب کرو کرنا سی مولا دعا کے ٹائم میں آ گئے ہو، آپ سے دعا پڑی کھپے، اور مولا اچھے تو اچھا مولا بھلے اچھا کرسی رکھی دیو، مولا اچھی نے وہی رہا۔ 10 منٹ کم تھے، ساتھ میں نے کہا مکھی صاحب بن سکے تو دعا پڑھا ڈالے۔ اچھا دعا شروع ہوئی، پڑھانے والے نے تھوڑا فاسٹ پڑھی،
اور ابھی بھی 4 منٹ کم تھے. مجھے کہتے ہیں دوسری دعا پڑھائی گے, دسنا چاہوں کیا. قسمت دیکھو, دوسری دعا میں ہماری تسبیح ہے نا 5ویں پارٹ میں, یہ تسبیح شروع ہوئی اور دنی ماں باپ اندر آیا. تو مکھی تو بھول گیا کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں, اٹھنے لگے تو میں نے پکڑ کے بٹھا دیا. مولا چپ چاپ آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا, اور باقی کا وہ پارٹ تھا, چھٹا پارٹ, وہ امام کی حاضری میں کیا مزہ آیا اس دعا میں. دعا ختم ہو گئی تو خانہ ودان حضرت امام نے فرمائی, بہت راضی ہو. تو مولانا علی شاہ جماعت خانے میں آئے. دیکھو ایک بات اور کہہ دوں, امام گت میں اکیلا کبھی نہیں آئے گا, پیر ساتھ ہونا چاہیے. پیر اکیلا آتا ہے, بھلے امام ظاہر بانے اس کے ساتھ نہ آوے, لیکن امام اگر 2 جو میں جدے ہیں, شاہ اور پیر ہے, تو آغا حسن علی شاہ امام تھے, وہ کبھی جماعت خانے میں اکیلے نہیں آئی. پیر ہونا ہی چاہیے, کیونکہ بخشامنی دینے والا پیر ہے. اور امام کا جو جومہ ہے وہ سورج کی طرح گرم جومہ ہے. اگر اکیلا امام ہو گئے تو ہم اس کے نزدیک جا نہیں سکتے, ہمت بھی نہیں ہوتی, طاقت بھی نہیں ہوتی, زبان بھی نہیں کھلتی. میں نے ایسے بڑے بڑے فرسٹ کلاس اسپیکر اور اوریٹرز دیکھے ہیں, جب امام کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو زبان تھر تھر آتی ہے, یور ہائینس, اس طرح سے ہو جاتے ہیں. لیکن پیر جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہے, پیر ماں ہے, پیر پیار کرنے والا ہے, پیر گناہ بخشتا ہے, پیر ہماری سب غلطیاں قبول کر لیتا ہے. تو مولانا علی شاہ ماں باپ آئے, دعا پڑھی جاتی تھی, نیچے بیٹھے کھڑے ہوئے, کرسی پہ بیٹھے, دعا سیچتے. ابھی دعا پڑھی تھی نا, میں جو ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں بہت دھیان سے سننا, خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو دعا چوک جاتے ہیں یا دعا نہیں پڑھتے ہیں. علی شاہ ماں باپ کھڑے ہوئے تو حاجی کمڑیا علی شاہ کے لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہوا. مولانا علی شاہ, مولانا حسن علی شاہ پرشین بھاشا میں, فارسی میں فرمان کرتے تھے, اور حاجی کمڑیا اس کا کچھی میں ٹرانسلیشن کرتے تھے. فرمان کیا جماعت کو دعا سے دو. اللہ میرے حضرت مولانا دھنی سلامت داتار پیر علی شاہ ماں باپ فرمائنتا خانہ ودا. ابھی فرمان شروع ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ایک باپ گزر گیا, بیٹا چھوٹا چھوڑ گیا. ماں نے بہت مصیبت اٹھا کے برتن صاف کر کے, دوسرے کے کپڑے, دوسرے کا گھر مجوری کر کے اس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا. بچہ جوان ہوا تو ماں کو ایسا ہوا اس کی شادی کرتا ہوں, بہولا نیچرل ہے. علی شاہ ماں باپ فرمایا اس نے بچے کی بڑے پریم حرق کے ساتھ اس کی شادی کی. ہے جماعت, شادی کی رات دلہا مر گیا. اس ماں کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. علی شاہ ماں باپ جماعت کو دیکھ کے, ہے جماعت, اس ماں کو کتنا دکھ ہوا. زندگی بھر محنت کر کے اپنے بیٹے کی شادی کی, اور رات کو شادی کی رات بیٹا گزر گیا. ہے جماعت,
بیعت کرنے کے بعد تم اگر دعا نہیں پڑھو گے تو اس ماں کو جو دکھ ہوا نا ایسا دکھ ہوگا. جوان بیٹے کی شادی کی رات کو گزر جائے اس ماں کو کتنا رنج ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں قیامت کے دن جب حساب ہوگا جس نے دعا نہیں پڑھی اس کو ایسا رنج ہوگا. مذہب لے کے اگر ہم اس پہ نہیں چلتے یار اے مومنوں ہم اپنے کلیجے میں چھری مارتے ہیں. مذہب لیا ہے تو اس کو پاڑو اور ہمیں معلوم نہیں کہ یہ مذہب کیسا ہے. میں اپنی بازوں میں بہت دفعہ بولا کرتا ہوں کہ یہ نبیوں کا مذہب جو ہم کو ملا ہے، یہ رسولوں کا فرشتوں کا دین ہے کہ جو ہم کو ہمارے پیروں نے ہمارے اوپر رحم کر کے دیا. اس مذہب پہ عمل کرو. دعا ایمان کی سلامتی کی چابی ہے. مولانا سلطان محمد شہزاد فرمایا کہ تین وقت کی دعا اور 10 وقت اپنی کمانی میں سے 2 پلر ہیں کہ جس پہ تمہارا ایمان ٹکا ہے. ایمان کی سلامتی کی سند یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا پڑھو اور 10 وقت مال واجب ضرور ادا کرو. 10 وقت اس کا حق ہے. 10 وقت ہمارے مذہب کی جان ہے. 10 وقت ہمارے ایمان کا نور ہے. 10 وقت امام کا کھانا ہے. جو 10 وقت نہیں دیتا وہ امام کا کھانا چھینتا ہے. 10 وقت ہمارے دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے. 10 وقت بنا دین نہ جانو پھلتے نہیں پھلے. پھر کہتے ہیں کہ جو 10 وقت ہے نا 10 وقت امام کی خوراک ہے. 10 وقت شاہ جی نو آہار کہیں آہار کہتے ہیں کھانے کو. میرے پاس میرے بھائی بہن بچے سب آتے ہیں. کوئی جب بھی دکھی ہوتا ہے نا تو میرا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے تیری 10 وقت کیسی ہے. اس میں خاص کر کے روزی رزق اگر خراب ہو جائے یعنی کھانے کے واندے پڑ جائیں تو یاد رکھو اس نے ضرور 10 وقت کھائی ہے. 10 وقت کھائی جے مومن کا ہاسے تے ہو سے قربو نہیں جوڑ. اے محمد ان سے 10 وقت لے کے ان کے لیے دعا کر تو یہ لوگ گروہ میں یعنی بڑھتے رہیں. ہمارے ہی مذہب میں 10 وقت نہیں، اسلام کی بنیاد میں 10 وقت ہے، لیکن یہ مسلمان بھول چکے ہیں. جو ہی نبی نے آنکھ بند کی یہ لوگ بھاگ گئے. 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بہت بڑا عالم ہو گیا وہ. 5 وقت کا نمازی یعنی کوئی فرشتہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے مولا کے رحمت سے میں نے 2-3 جگہ یہ کہا ہے کہ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک میں تمام اسلامی ملکوں میں گیا ہوں. 60% 60% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی نہیں. 60% اور باقی جو 40% ہیں ان کے اندر آدھے 1-2 نماز پڑھ لیتے ہیں، آدھے نہیں، اس سے بھی زیادہ. ہارڈلی سارے مسلمان دنیا کے اندر 10-15% سے زیادہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں. یہ میرا پرسنل انویسٹیگیشن ہے اور میں صرف اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے بولتا ہوں، ایسا نہیں. مسلمانوں کے 2-2 ہزار 3-3 ہزار کے گیدرنگ کے اندر میں نے یہ باتیں کہی ہیں. مسلمان نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کو دیکھتے ہیں تم لوگ مسلمان نہیں، کیوں بھائی تم نماز نہیں پڑھتے؟
میرے مولا نے بہت کرم کیا ہے. خدا کی قسم میرے پاس کوئی آتا ہے اس کا منہ بند کرا دیتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو کہے یونیورسٹی میں کالج میں کدھر بھی کہ تم اسماعیلی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک، اللہ رسول کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، تو بول تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بھاگ جائے گا. اچھا، اس قسم کے واقعات میرے ساتھ بنے ہیں. نماز صرف محمد پاک رسول نے شروع نہیں کی. ارے جب دنیا بھی نہیں بنی تھی اور جیو پیدا کیے تو وہ جیو نماز پڑھتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ یہ پشو پنچھی پرندے جھاڑ اور ماؤنٹینس جو ہے قرآن میں ہے، یہ وہ اللہ کا بخان کرتے ہیں. نماز کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں نہیں، اس میں ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب ہے بھیک مانگنا، دعا مانگنا. ہمارے اماموں نے ہم کو دعا اس لیے دی کہ ہمارے اندر اور دوسرے مسلمانوں میں یہ ڈفرنس ہو جائے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھتے ہو. Come here. You know dua? How many parts? 6 part. ہماری دعا میں 6 پارٹ ہیں. 3 وقت کی دعا میں ہم 18 پارٹ پڑھتے ہیں. عربی زبان کے اندر پارٹ کو کہتے ہیں رکعت. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، شیعہ لوگ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں، سنی لوگ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں. سورت الحمد کی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک آدھ قرآن کی آیت پڑھ کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے ہیں. پھر کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں اور 2 سجدے کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک پارٹ ہے، ایک رکعت ہے. 5 رکعت 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت ہے، 17، 10 12 نہیں، 17 رکعتیں ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں، ہماری 3 نمازوں میں 18 رکعت ہیں. ان کی 5 نمازوں سے زیادہ ہم 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، بھلے ہم 3 وقت پڑھتے ہیں. اور اسلام میں رضا ہے، اجازت ہے یہ کہ تم 2 دعائیں 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہو، یا ایڈوانس میں یا کوئی پیچھے بھولی ہوئی ہوگی. یعنی صبح کی نماز کے اندر آپ دوپہر کی جو نماز ہے اس کو ملا کے صبح کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. اور جو عصر کی نماز ہے 4 بجے 4:30 بجے کی، وہ لیٹ ہو گئی، کام کاج کے اندر کچھ نہیں، تو مغرب کی نماز کے اندر یہ بھولی ہوئی نماز جو لیٹ ہو گئی اس کو مکس کر کے پڑھ سکتے ہو. یعنی 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھ سکتے ہو. اسلام میں اس بات کی اجازت ہے. ان کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، یونین بٹوین 2 نماز. ہم کو ہمارے پیروں نے کتنی سہلائی کر دی کہ ہم صبح جو نماز پڑھتے ہیں، پھر شام کو پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں. ان میں ہم 18 رکعت پڑھتے ہیں اور وہ 5 وقت ملا کے ہمارے سے 1 رکعت کم پڑھتے ہیں. اگر مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اگر مولا کہتے ہیں تم اپنا مذہب برابر جانو تو دنیا کا کوئی آدمی تمہارا سامنا نہیں کر سکے. ہمارے مذہب کی خوبیاں بے حساب ہیں، اور ہمارے مذہب کو ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے اس طرح سے گھڑ دیا ہے کہ ہمارے لیے سہلا ہو جائے. واللہ باللہ مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، یہ حضرت امام کا دربار ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہے، میری بات سن رہا ہے. سن کیا رہا ہے؟ مائکروفون اس کے پاس ہے، لاؤڈ سپیکر یہاں ہے، بولتا ہوا ہے. اے مومنہ، میں بہت فخر کرتا ہوں
اپنے مذہب کے اوپر مسلمانوں کی 99% آبادی زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ کیا ہے؟ 10 سود. لیکن ان کی اور ہماری 10 سود میں فرق ہے. قرآن میں خدا تعالیٰ نے ہم کو خمس کا ذکر کیا. خمس یعنی 1/5 20%. میں آج ہی 2-3 دن پہلے اس کا خلاصہ کر چکا ہوں اور واپس ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو پتہ لگے. ہم کو اللہ کہتا ہے تم اپنی آمدنی میں سے 20% جدا کرو. 10% عشر اللہ ہے، خدا کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. 80% پیر کا حق ہے کہ جو مذہب کی پروپیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. 12.5% ہوئے، یہ ہماری 10 سود ہے. باقی جو 7.5% ہے، خدا کہتا ہے تمہاری فیملی میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے دوستوں میں، تمہارے پڑوسیوں میں جو دکھی ہیں، یہ 7.5% میں ان کی مدد کرو. ہم تو 7.5% بھی کھا جاتے ہیں اور کھانے والے تو 10 بھی کھا جاتے ہیں. لیکن حکم ہے تمہاری آمدنی کا 20% یہاں خرچ کرو. 7.5% خیرات کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کے لیے راضی خوشی سے خرچ کرو تو تمہیں برکت ملتی رہے گی، گرو ہوگے، اوپر چڑھو گے. اے مومنو، ہمیشہ سے ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمیں حق کے اوپر رکھا ہے. ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو تھے وہ تیری میری میں پڑ گئے، پالیٹکس میں پڑ گئے، مذہب کا جو ایسنس تھا اس کو بھول گئے. میری ایک سلینگ لینگویج ہے، استغفر اللہ، سلینگ تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک چاکلیٹ منہ میں ڈالو تو کس طرح اس کو چوستے رہتے ہو. اے مومنو، مذہب کو چاکلیٹ کی طرح چوسو، اس کے ہر ایک انگریڈینٹس کا مزہ اٹھاؤ. مذہب ہمارا بہت خوبصورت ہے، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہمیں سکھ دیتا ہے، سکون و شانتی دیتا ہے. مولا کو یاد کر کے سجدہ کرو، پیاسے کو پانی ملے، اس طرح سے اس کے دل میں شانتی ہوتی ہے. اسماعیلی بچہ مولا کا اگر اپنے مذہب پہ چلتا ہے تو وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوگا، اس کو منجھارا نہیں ہوگا، اس کو بھے، خوف، ڈر نہیں ہوگا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ماں کی گود میں سویا ہے. ایسا بچہ ہے. شاہ پیر ہماری ماں باپ ہے. ہمارا جو پیر ہے وہ ہماری ماں ہے. ہم اس کی گود میں سوئے ہیں، ہمیں کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا ہمارا جو مومن ہے وہ دنیا میں مستانہ سی کی طرح، ایسا شیر کہ جس کا دبدبا ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں، اس طرح سے وہ دنیا میں گھومتا ہے، مستانہ سی. فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. تینے دیو لوگ پرنام کریں، ہے نا گنا. امام کہتا ہے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور پیر کہتے ہیں تینے دیو لوگ پرنام کرتے ہیں. اسماعیلی بچہ حضرت امام کا روحانی بچہ ہے. ہم لوگ حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. تو یہ بادشاہ ہے سلطان العظیم ہے. تو بادشاہ کے بچے پرنس نہیں ہوتے ہیں نا. ہم روحانی پرنس ہیں، ہم روحانی شہزادے شہزادیاں ہیں. کیا ہمارے لکشن، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اعمال، ہماری بیہیویئر شہزادے جیسا ہے؟ حضرت امام کے مرید ہیں اور ہم روحانی شہزادے ہیں. ہمارا بیہیویئر، ہماری تھنکنگ، ہمارا ایکشن ہے ایسا؟ نہیں ہے، موسٹلی نہیں ہے. ہیں ہماری جماعت کے اندر اچھے لوگ، الحمدللہ ان کی عبادت بندگی سے جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. یہ آج اس وقت شاید 1500-1600 آدمی ہوں گے، اندازہ کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ
عورتوں میں مردوں میں ایسے کچھ سٹارز چمک رہے ہیں. میں ان کی چمک دیکھ رہا ہوں، فیل کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جماعت خانے آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں دنیا بھر کی جماعت کے لیے تو ان کی عبادت بندگی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا جیو پیدا ہوتا ہے، 1 مہینے کا بچہ ہے، ماں اس کو جماعت خانے لے آئی ہے، ادھر پیچھے کہیں بیٹھی ہے، بچہ گود میں سویا ہے، دعا پڑھ رہی ہے. اے مومنہ، کیا پتا کہ اس 1 مہینے کے بچے کے کارن ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو تو سویا ہے مگر اس کا جیو اتنا اونچا ہے، ماں کو بھی شاید پتا نہیں ہے. جماعت میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں، روحانیت میں مالدار، ڈالر کی بات نہیں کرتا، یہ مالدار لوگوں کی حاضری میں وہ جو روحانی کھانا کھاتے ہیں اس میں ساری جماعت کھاتی ہے. اگر آپ صدا کمبر کے ساتھ گورنر یا کسی اور راجا کے پاس چلے جاؤ تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا سیڑھی کے ساتھ ایڑی بھی چلی جائے نا. تو یہ جو لوگ آتے ہیں جماعت خانے کے اندر اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی عبادت بندگی سے ساری جماعت کو فائدہ ملتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جماعت خانے میں آؤ. ہماری کمی، ہماری کچاس، ہماری کمزوری ڈھک جائے گی. ان کی خاطر ہم کو بھی دیدار کا لابھ ملتا ہے. اس لیے یہ حکم ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ صبح شام جماعت خانے آؤ. کوئی کارن سے، علم کے، یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے کارن ہے کہ کوئی نوکری کے کارن ہے، اگر کوئی شام کو نہیں آ سکتا تو دینداروں صبح کو آؤ. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ضرور اس مولا کی چوکھٹ پہ آ کے سر رگڑو، دعا مانگو. دین دنیا کی برکتیں ملے، ہمت ملے، طاقت ملے، ہمارے دل کی بدیاں برائیاں دور ہو جائیں. آدھی روٹی کھاؤ، یہ بھی میری ایک کہوت ہے، میں بہت بہت کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. لالچ کر کے، موہ مایا کر کے ایک روٹی ملے وہ ہضم نہیں ہوگی. امام کے گھر کے اندر جو برکتیں اور موتی ملتے ہیں، ادھر آ کے یہ ہم نور پیتے ہیں، امی پیتے ہیں، یہ نور پیتے ہیں. اس کو ہمارے پیروں نے نور ویلا نور پیو کریو من آنند چاہیے. کتنے اچھے گنان ہیں، راگ بھی اچھے ہیں. اس نور کی طفیل سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے. مولانا علی شاہ فرمایا کہ نیاز جب جماعت پیتی ہے وہ نیاز آب صفا ہے، SAFA. تمہارا دل صاف ہوتا ہے، تمہارے خیال پاک ہوتے ہیں، تمہارے اندر کی بدیاں برائیاں صاف ہوتی ہیں. لیکن جب اٹھاپن کی دعا ہو جاتی تو وہ آب شفا ہے، SHAFA. شفا کہتے ہیں بیماری دور کرنے والا. میں نے بہت دفعہ اپنے بہن بھائیوں کو جو میرے پاس آ کے میری صلاح لیتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، صبح شام 2 وقت جماعت خانے جاؤ. پہلے بھی نیاز پیو، لیکن جب اٹھاپنا ہو جائے تو اس وقت جا کے وہ نیاز پیو تو تمہاری بیماریاں دور ہوں گی. اس میں پرٹیکولرلی مینٹل ٹربل کے جو لوگ ہیں، جن کو منجھارا ہوتا ہے، فرسٹریٹ، ڈپریشن ہے، وہی نیاز پیو. میرے پاس ایک کیس آیا ممباسا میں، 18 سال کی لڑکی کو جن نے پکڑا. جن، ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. اس کی ماں میرے پاس لے کے آئی. کاؤنٹ محمد علی ڈھالا کے گھر پہ میں رہتا تھا اس وقت. کاؤنٹر مین نے مجھے پوچھا کہ ایک بائی آئی آپ کو ملنا چاہتی ہے. آیا، کیا ہے؟ وہ لڑکی کا جو چہرہ دیکھ کے میں سمجھ گیا. اس کی ماں کو میں نے پوچھا کب سے ہے یہ؟
کہتی ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. 18 سال کی لڑکی کھانا کھاوے تو جانے 5 آدمی جوان ہٹے کٹوں کا کھانا کھا جائے. ایک 18 برس کی بچی 5 آدمی کا کھانا کھا جائے. کہاں جاتا ہے وہ؟ جن کھا جاتا ہے. اس کو میں نے کہا 3 وقت نادلی پڑھ کے صبح دوپہر شام اور سو جاوے. اس کے بعد اس پہ نادلی پڑھو، چھکارا مارو. یہ نادلی ہماری پرانی صدر دن کی بنائی ہوئی دعا کے اندر تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی ببلاتک یا علیو یا علیو یا علی. یہ ناد 3 دفعہ ناد علی پڑھ کے اس کو چھکارا مارو صبح دوپہر شام اور رات کو. اور صبح کا جو اٹھاپن کے بعد جو نیاز بچ جاتا ہے وہ اس کو پلاؤ. حضرت امام نے اس پر رحم کیا، اچھی ہو گئی. پیٹ کی بیماری پرٹیکولرلی دل کی بیماری، دل سے میرا مطلب یہ ہے مینٹل بیماری ہے، مینٹل ویکنس. یہ صبح کا جو نیاز ہے بچ جانے کے بعد ہے. ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے گٹ پاٹ کی کریا پہ بیٹھنے والے کو کہ جب ہی مکھی صاحب اجازت دے دے اتھاپن کے لیے تو دیکھنا چاہیے کوئی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے. تمام پیالیاں بھری ہوئی ہونی چاہیے اور کنب کے اندر بھی نیاز ہونا چاہیے. پھر اتھاپن کی دعا دو اور یہ چیزیں جماعت میں بانٹو. اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. بعد میں قائم کرنے کی دعا ہوتی ہے اور جماعت کھڑے ہو کے شکر گزاری کرتی ہے. یہ نیاز نور ہے. ہر روز نیاز پیا کرو. اگر کوئی آدمی مسافری میں جاتا ہے یا ایسی کہ صبح کے وقت نیاز نہیں مل سکتی اس کو تو بوتل میں نیاز لے جاؤ. بوتل میں اپنے گھر میں بچوں کو نیاز پلاؤ. ہر صبح پاک محمد رسول اللہ مسجد سے باہر آوے تو ایک لائن لگی ہوتی تھی. لڑکے لڑکیاں غلام وغیرہ مرد بھی عورتیں بھی پیالیاں لے کے کھڑے ہیں. نبی کریم باہر نکلے سب کے پیالے میں ہاتھ ڈالتا جاوے، نیاز بناتا جاوے. یہ نیاز گھر جاوے اور وہ لوگ اس زمانے میں 4 کونے میں اپنے گھر کے 4 کونے میں نیاز کا چھانٹا دے وے لیکن پہلے بچوں کو پلاوے. مسلمان بھول گئے ہیں. لنک ٹوٹ گئی ہے، ہماری لنک چالو ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کا نور ہمارے پاس ہے. بہت ادب سے نیاز پیو. میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے ایسا پیالی اٹھائی پی لیا، لیفٹ ہینڈ سے پیالی پی لی. نہیں، یہ بہت نورانی چیز ہے. سیدھے ہاتھ سے پیالی اٹھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے اپنے رائٹ پام میں رکھ کے ایسا نیاز پیو. نیاز پیتی وقت کہو یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے. یہ دعا امام سلطان محمد شاہ نے فرمائی ہے. یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے. ہمارے مشنریوں میں ایک مشنری تھی جعفر بھائی بھلوانی، وہ بھلوانی بھنڈوڑ کی کتابیں اس نے لکھی ہے نا. مشنریوں کی مہمانی تھی. یہ کھڑا ہوا، جعفر کیا ہے؟ خداوند بہت سے لوگ نیاز پیتے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، پیالی لے کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پیچھے والے بیچارے انتظار کرتے ہیں. یا مولا ہمیں ایسی دعا بتا کہ جس میں سب دعائیں آ جائیں اور شارٹ ہو گئے. جعفر جی سرکار پیالی اٹھاؤ، بولو یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے. فرما یہ امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں بتایا. پیچھے والوں کو چانس ملنا چاہیے. دعا کے اندر بھی میں نے بہت دیکھا کئی لوگ جو ہیں لالچی ہیں، دعاؤں کے لالچی ہیں. اچھی بات ہے لیکن جماعت کھانے میں
اور خاص طور پہ ایسی بڑی جماعت میں ہیوسٹن میں 3000 کی جماعت ہے، دعا کرانے آتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا کھیسے میں ڈالا مہمان مکھی صاحب کہتے ہیں یا کامڑیا صاحب خانہ ودان جو روحانی پر خانہ ودان بلندے کو مت بولی کرے روحانی کی اصل میں حاصل کرے. پھر نکالا یہ وہ راوے کیا ہے. اس طرح 5-6 دفعہ ہاتھ ڈالتے ہیں کھیسے میں. وہ ہاتھ میں لے کے ایک ہی وقت میں اپنی نیت کر کے دے دو. میں گھر سے نکلتا ہوں تو ادھر ہی مجھے آج کیا دینا ہے ادھر یہ سب چیزیں نکال کے مکھی صاحب کے ہاتھ میں رکھا. تو دوسروں کا بھی دھیان رکھو اور ہر وقت کھیسے میں ہاتھ ڈال کے نوے اور پھر ہاتھ ڈال کے انگلیوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 سینٹ ہے کہ 10 سینٹ ہے. گھر سے نکلتے وقت اپنی نیت باندھو. ادھر آ کے جو کچھ دینا ہے مولا کے قدموں میں رکھ کے دعا مانگو. مکھی کمڑیا دعا دے کہ مکھیا نہیں کمڑیا نہیں دے. مذہب کو سمپل بناؤ اور سمجھ کے بناؤ. وہ امام جو ہے نا لائن میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھ لے تو اس کی نیت ادھر سے قبول ہوتی ہے. میں نے جماعتوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر دعا کی لائن میں کہ نیاز کی لائن میں ہو باتیں مت کرو, دل میں دعائیں مانگو, اپنے گناہ کی معافی مانگو, دوسروں کے حق میں دعائیں مانگو, خصوصاً نیاز کے وقت. خدا نخواستہ کوئی یار دوست سگا کٹوبی بیمار ہے یا مان لو کہ آپ کا سگا نہیں مگر اسماعیلی بھائی بہن ہے تو نیاز پیتے وقت جب بولو کہ یا مولا حقیقت سمجھ دے تو نیت میں کہو کہ یا مولا اس کو اچھا کر دے, اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں مولا بہت خوش ہوتا ہے. دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے مولا بہت خوش ہوتا ہے. جس طرح ہم پیسے کی مدد کرتے ہیں مومنوں, اسی طرح سے ہم دوسروں کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو یہ روحانی مدد ہے اس کو, اور وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. نیاز نور ہے اور اس کی قدر کر کے اس کو پیو. امی, پاول, نیاز, ایسے کئی نام رکھے ہیں ہمارے پیروں نے نیاز کے. پیر کاڈی چھے پاول ہاتھ ہے. پھر شمس ماں باپ کے ہاتھ, پیر شمس ماں باپ نے خود نے نیاز نکالا تو گربیوں میں پاول نام دیا. پیر کاڈی چھے پاول ہاتھ ہے. یہ پاول ہے. پاول کہتے ہیں پاک کرنے والا پانی. اے مومنہ, اپنا جو مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے. اچھے بنو, پاک بنو. دغا فریب, شرارت, جھوٹ, دوسرے کا حق کھا جانا, جھوٹی گواہی دینا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. دل کی خوشیاں جو ہے, دل کا سکون جو ہے وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. دل کا سکون ہی سب کچھ ہے. حضرت امام جب سنتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ینگسٹر ٹین ایجرز ڈالر کے لیے ادھر آتے ہیں, اپنے ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ کو پسند نہیں, مولا ناراض ہوتے ہیں. ہمارے مذہب میں حق حلال کی کمائی کرو, ماں باپ کی سیوا کرو. میں نے ایک جگہ کہا کہ قرآن شریف نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بخشے نہیں جاتے کسی بھی قیمت پہ. کتنی بھی عبادت کرو, معافی مانگو, جو کبیرہ گناہ ہے وہ بخشے نہیں جاتے. اور امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں وہ 10 کبیرہ گناہ بتائے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا لیکن آپ کو سناتا ہوں. امام کی بیعت کر کے جو آدمی توڑ دیتا ہے یا امام کی بیعت کر کے مذہب پہ عمل نہیں کرتا, جماعت کرنے نہیں آتا, دعا رسول نہیں کرتا, اس نے امامت کے ساتھ اپنی بیعت توڑ دی. مولا کہتے ہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا مولا کہتے ہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ایک مہمانی میں
ایک آدمی بیٹھا تھا، حسن آباد میں مہمانی تھی، مولا کے بیٹھے مہمانی میں تو رو پڑا۔ مولا پوچھے کیا ہے؟ خداوند روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں، یعنی کہ اتنی محنت کرتا ہوں لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ دل و جان کا بادشاہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ماں باپ پوچھتے ہیں تم نے ماں باپ کو دکھ دیا؟ کہتا ہے خداوند میں نے ان کو بہت دکھ دیا۔ ماں باپ حیات ہے؟ نہیں خداوند مر گئے۔ ماں باپ اٹھ بیٹھے، ابھی قیامت تک انتظار کرو، یعنی تو قیامت تک دکھی ہی رہنے والا ہے۔ باپ اور ماں کی آشیش لو۔ نبی کہتے ہیں تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ اس نے 9 مہینے تمہیں اٹھایا، 3 برس تک تمہارا دکھ اٹھایا، دودھ پلایا۔ ماں کا حق کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ماں کی بہت عزت کرو۔ میں جماعتوں میں ایک اور چیز بھی کہا کرتا ہوں کہ ماں عورت ہے، بیوی عورت ہے، بہن عورت ہے، بیٹی عورت ہے، مامی ہے، دادی ہے، نانی ہے، چاچی ہے۔ ماں کوئی بھی روپ میں ہے، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہے عورت۔ جس فیملی میں عورت کی عزت نہیں، اس فیملی میں برکت نہیں۔ عورت کو خدا تعالیٰ نے بڑے پریم سے بنایا ہے، معصوم بنایا ہے۔ اگر عورت بگڑ بھی جاتی ہے تو اس میں زیادہ ہاتھ مرد کا ہوتا ہے، وہ مرد اس کا ہسبینڈ ہوئے، بیٹا ہوئے کہ بھائی ہوئے کہ باپ ہوئے۔ عورت کو خدا نے اچھا بنایا ہے، اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، دیا ڈالی ہے۔ عورت سافٹ ہے، کیونکہ عورت ہی کا روپ ہے کہ جو پیر کا روپ ہے۔ پیر ماں باپ ماں ہے۔ ماں کوئی بھی قیمت سے اپنے بچے پہ ظلم نہیں دیکھ سکتی۔ تو مولا کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ باپ کی عزت کرو، کیونکہ وہ اپنا خون پسینہ بہا کے روزی کما کے لاتا ہے اور تمہارا پیٹ پالتا ہے۔ باپ اور ماں یہ دونوں خدا تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے جب بھی تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، زور سے بات بھی مت کرو۔ 3 جگہ خدا تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے لیے، عزت کے لیے حکم کیا ہے۔ تو یہ دوسرا گناہ، ماں باپ کو دکھ دینے والا معاف نہیں ہوتا۔ تیسرا گناہ یہ ہے کسی آدمی نے جھوٹی گواہی دی، پیسے لے کے یا کوئی کارن سے قرآن یا بائبل اٹھائی، قسم کھائی اور جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی۔ اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اس کے اوپر۔ جھوٹی گواہی دینے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس کسی نے اپنا پیسے رکھے، بہت دفعہ غریب آدمی کسی مالدار کے پاس ٹرسٹ رکھ لیتے ہیں، وہ زمانے میں بینکیں نہیں تھیں، تو اللہ کہتا ہے کہ کسی کا ٹرسٹ تم نے اچاپت کی تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی ریپ کرتا ہے، زنا بالجبر، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کسی نے بیوہ یعنی ویڈو کا یا یتیم کا مال کھایا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے تم کو جو علم دیتا ہے اس کو دکھ دو گے تو یہ دکھ رہے گا تمہارے ساتھ، یہ دکھ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے کسی آدمی کی عزت خراب کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگایا، کھوٹا آروپ لگایا، خدا کہتا ہے میں بہت ناراض ہوتا، یہ معاف نہیں ہوتا۔ ڈرو خدا سے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگا۔ اللہ کہتا ہے جس نے اپنی اولاد کو دکھ دیا، جس طرح ماں باپ کو دکھ دینے کا ایسا ہی حکم یہ ہے اولاد کو دکھ دینا،
شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جگار کھیلتا ہے اور بچے بیچارے تڑپ رہے ہیں، اس مورخ کو پتا نہیں کہ وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ اور 10واں گناہ یہ ہے کہ جو آدمی آوگھات کرے، سوئسائڈ کرے، وہ 5000 برس تک، پیر کہتے ہیں 5000 برس تک اوگتیا رہے، پنش ملے اس کا، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اے مومنو، مذہب ہماری زندگی کا کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہے اور کوڈ آف لائف ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے عمل پہ چلیں، ہاں دنیا میں بھی ہمیں جنت ملے، سکھ شانتی ملے، عاقبت میں بھی جنت ملے۔ تو میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ پسددین کہتے ہیں حاضر جوما نے پاؤں پڑی ودھاوت قائم سوامی، اس کی پوجا کرو، اس کے پاؤں پڑو، اس کا حکم مانو اور ہمیشہ اس کی تعریف کرو، دین و دنیا میں آباد اور سکھی بنو گے، سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو۔ مولا آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، دستبندی سکھریتی بنائے، ایمان آپ کا زیادہ کرے، آپ کے اوپر مولا راضی ہو گئے، آپ کی آل اولاد کو مولا اپنے چرن میں رکھے، ہر بدی برائی سے بچائے، شیطان کو دور رکھے، کل جگ کی خرابیوں سے دور رکھے، دین و دنیا کی برکتیں دے، آپ کی روزی کمانی میں برکت دے، آپ کے دکھ درد دور کرے، آپ کے اوپر ہمیشہ مولا راضی رہے، اپنی چھت اور چھایا میں رکھے۔